رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ عطا فرما رکھی ہے۔ رمضان کی بہت بڑی کمائی ہے، رمضان کی بہت بڑی کمائی ہے کہ اللہ ہمیں جینے کا مقصد عطا فرما دے۔ رمضان کی بہت بڑی کمائی ہے کہ ہماری زندگی کا رخ وہ ہو جائے جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اس کا رمضان کامیاب رہا، اس کا رمضان کا سیزن لگا، اس نے رمضان میں وہ لیا جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا رخ وہ ہو جائے جو اللہ نے بتایا ہے۔ نہ جانے اللہ نے اپنے کلام میں کتنی مرتبہ یہ حقیقت سمجھائی ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اللہ یہ ہمارے دلوں میں اتار دے کہ اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے سوائے چند روزہ کھیل تماشا، اور کسی پر اس کی زندگی لگ جائے، صلاحیتیں لگ جائیں، جوانیاں لگ جائے، کتنا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلے تو ایک بکری کا بچہ مردہ پایا، اپنے ساتھیوں کو وہاں کھڑا کر لیا۔ آپ کے جو دل میں اپنے ساتھیوں کی تربیت کا جو درد تھا، اور جو آپ کے دل میں اپنے ساتھیوں کی تعلیم اور رہنمائی کی جو فکر تھی، اس کا ایک نقشہ ہے۔ مردہ بکری کا بچہ پایا، کہنے لگا کون ہے جو اسے 1 درہم میں خرید لے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مردہ ہے یہ، اسے ہم میں سے کوئی بھی 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، خدا کی قسم اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت اس مردے بچے سے بھی کم ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت اتنی بھی کوئی نہیں۔ واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، جیسے تم اسے حقارت کی نظر سے بے قیمت دیکھ رہے ہو، اللہ کے ہاں یہ ساری دنیا جو بڑی تمہیں خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس کے عہدے، اس کی منصب، اس کا اسٹیٹس، اس کی دولت، دوڑے جا رہے ہو، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت، اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت اس مردے بچے سے بھی زیادہ نہیں۔ تو کچھ ان گھڑیوں سے اللہ ایسا مانگ لو، اللہ سے وہ مانگ لو کہ ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے، جینے کا مقصد صحیح ہو جائے، جینے کا مقصد صحیح ہو جائے، میری زندگی کے فیصلے کل کو سامنے رکھ کے ہونے لگ جائیں، میرے بچوں کی تربیت، میری غمی خوشی کے فیصلے، میرے کاروبار کمانے کے جتنے فیصلے کل کو سامنے رکھ کے ہونے لگ جائیں۔ یہ رمضان اس لیے آیا ہے زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے۔ یہ دنیا جس کی حقیقت اللہ نے بتائی ہے، جس کی حقیقت اللہ کے رسول نے بتائی ہے، کیا اس کی اہمیت ہے اللہ کے ہاں؟ لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا۔ اللہ کے اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، چاہتا تو کافروں کے گھر محلات سونے چاندی کی بنا دیتا، اس کی اللہ کی قیمت کوئی نہیں ہے، اتنی بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا اتنی بھی نہیں ہے جتنی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، اتنی بھی ہوتی اللہ اپنے دشمنوں کو یہاں سے پانی پینے کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ میری زندگی اس پہ لگ جائے، میرے بچے اس پہ قربان ہو جائے، میری اولادیں اس پہ ذبح ہو جائے، میری زندگی کے شباب، زندگی کا قیمتی سرمایہ اس پہ صرف ہو جائے، نانا میرے عزیزو، دنیا صرف اتنی ہے کہ اس سے میری آخرت اچھی ہو جائے۔ یہ دنیا اللہ کا فضل ہے، یہ دنیا اللہ کا حسنہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن کب تک؟ جب میرے جینے کا مقصد آخرت ہو، جب میرے جینے کی غرض آخرت ہو۔ ہمارے پیج ایمان و یقین کو لائک کریں
کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ. نفرتوں کے کانٹے ہیں تو پیچھے اس کے پیچھے یہ دنیا کی مصیبت نظر آئی. اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہش منع نہیں فرمایا، لیکن اپنی زندگی سے دکھایا کہ اگر کسی کے پاس یہ نہیں بھی ہے تو گھاٹا کون سا ہے. اپنی زندگی سے سبق دیا کہ دنیا کا گھاٹا گھاٹا نہیں ہے. اگر یہی چیز اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس محمد رسول اللہ بہت کچھ ہو. اب تو میرے بچے بچیاں، یہ نئی نسل، اسے خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں آئے کیوں ہیں، جینے کا مقصد کیا ہے، جینے کی غرض کیا ہے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک یہ زندگی کے رات دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے آج کے اس انسان کے سامنے جینے کے غرض ہی کوئی نہیں. کیوں جی رہا؟ صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک کہیں خیال بھی نہیں ہے کہ دنیا میں آیا کیوں تھا، کیوں جی رہا ہوں. اگر اسی دنیا کی خوشحالی کا نام کامیابی ہے تو پھر قارون بہت کامیاب ہے. بلال کو آپ کس نقشے میں دیکھیں، قابل رشک وہ ہے جس کے پاس کل کا ذخیرہ بہت ہے، جس کی صبح اور شام، جس کے رات اور دن یوں گزر رہے کہ آخرت کا ذخیرہ بہت اکٹھا کر رہا. یہ قابل رشک ہے، چاہے کوٹھی میں رہے، چاہے جھونپڑی میں رہے، چاہے زرق برق لباس پہنے، چاہے پیوند شدہ لباس ہو، چاہے اس کے گھر میں خوشحالی ہو، چاہے اس کے دسترخوان پہ فاقے ہو. لیکن اگر ذخیرہ آخرت اکٹھا کر رہا ہے قابل رشک ہے، قابل رشک ہے. چاہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں جس کی خوشحالی کیسی کہ اتنی لمبی اس کے سواریوں کی اور اونٹوں کی قطار لگتی کہ حد نظر تک سامان تجارت آ رہا ہوتا. اور چاہے بلال ہیں جن کے گھر میں فاقے فاقے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ عبد الرحمن جیسے خوشحال سے بھی راضی ہیں، بلال جیسے فقیر سے بھی راضی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ذخیرہ آخرت خوب ہے. تو میرے عزیزو، دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کل کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے. اور جس خوش نصیب کو اس دنیا میں یہ چیز نصیب ہو جائے کہ ہر لمحے اور اس کی زندگی کے تمام فیصلوں میں یہ چیز پیش نظر ہو، اس دنیا میں اللہ اسے ایک انعام دیتا ہے. اس دنیا میں اللہ اسے ایک انعام دیتا ہے. اس دنیا میں اللہ اسے ایک انعام دیتا ہے. کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ. جو آخرت کو اپنا غم اور فکر بنا لے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں فکروں سے نجات نصیب فرما دیتا ہے. ارے بھائی، یہ دنیا کی جنت ہے. ارے میرے عزیزو، یہ دنیا کی پھر جنت ہے. جسے یہ نصیب ہو جائے اس کی پھر دنیا بھی جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خوش نصیب کو یہ نصیب ہو جائے کہ زندگی کی ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر فیصلے میں آخرت سامنے اور پیش نظر ہو، کیا انعام ملتا ہے اس دنیا میں؟ اس دنیا میں کیا انعام ملتا ہے؟ من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ. اللہ اسے دنیا کے غموں و فکروں سے نجات نصیب فرما دیتے. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کسی کو اپنا حسن، کسی کو اپنی بیماری، کسی کو اپنا فقر، کسی کو دنیا کی اور پریشانی کھائی جا رہی ہے اور اسے غم کھایا جا رہا ہے، یقین کر لے اسے کل کی غم کی ہوا بھی نہیں لگی. کل کے غم کی اسے ہوا بھی نہیں لگی. اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا دنیا کا غم اور دنیا کا غم دونوں اکٹھے ہو جائیں، ہو نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے بتایا ہے یہ انعام صاحب ایمان کو ملتا ہے اس دنیا میں اگر اس کا کل کا غم اور کل کی فکر صحت مند ہو جائے. اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو بھی جینے کی غرض، جینے کا مقصد اور اس کا دھیان نصیب فرما دے. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مزید اصلاحی بیانات کے لیے